انسانی تاریخ میں ہمیں دنیا کے قدیم تہذیبوں کا ذکر ملتا ہے جن کا اپنے دور اور علاقوں کے مطابق عروج و زوال ہوا، اور انسانی تاریخ کے ارتقاء میں ان اقوام نے ایک بڑا رول ادا کیا۔ قدیم مصر کی تہذیب، سومرین تہذیب، میسوپوٹامیہ، قدیم چین اور قدیم یونان کو دنیا کے عظیم تہذیبوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ان اقوام میں کچھ کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا۔ ان کے حالات، قابلیت، مہارت اور جاہ و جلال کا مختصر ذکر قرآنی آیات میں صاف ملتی ہے۔ ان اقوام کو قرآن مجید میں ذکر کرنے کا مقصد دراصل یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو دوبارہ ان اقوام کی تباہی کو یاد دلایا کہ جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور باطل خدا کی پرستش کرنے لگے اور پیغمبروں کا انکار کیا تو اللہ نے ان پر قہر نازل فرما کر انہیں تباہ کر ڈالا۔ ان کی عظیم شان و شوکت اللہ کے جلال اور غضب کے سامنے پارا پارا ہو کر رہ گئی اور وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے۔ ان کے بڑے بڑے محلات کنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ نے سورہ نام میں فرمایا، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام میں ایک نام موئنجو دڑو کا ہے، جو وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا مرکز اور ترقی یافتہ مقام تھا، جو 5000 سال قبل مسیح سے 2600 قبل مسیح تک آباد تھی۔ اس علاقے کی دریافت سن 1921 عیسوی میں کی گئی تھی۔ موئنجو دڑو کا قدیم شہر دریائے سندھ کے کنارے آباد تھا۔ یہ ایک عظیم الشان علاقہ تھا جو اونچی اونچی فصیلوں اور مضبوط دیواروں سے گھرا تھا۔ تقریباً 2500 قبل مسیح میں وجود رکھنے والے یہ قوم اپنے زمانے کے اعتبار سے نہایت ہی ترقی یافتہ تھی۔ اس شہر میں پکی اور چوڑی سڑکیں، پکی مکانیں، 2 سے 3 منزلہ عمارتیں اور بڑے بڑے حمام، بازار اور قلعے موجود تھے۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک بلند ٹیلے پر قلعہ تھا جو شہر کا مرکز مانا جاتا تھا۔ شہر کی منصوبہ بندی اور انتظامات بے مثال تھی۔ مورخین کے مطابق سیلاب اور دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اس قوم نے جو تدابیر اور منصوبہ کا استعمال کیا تھا وہ حیران کن ہے۔ اس وقت دنیا میں موجود کوئی بھی تہذیب موئنجو دڑو کی نظام اور انتظامات کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم قوم کا زوال کیسے ہوا؟ کچھ مورخین کے مطابق دریائے سندھ کے کنارے بسے ہونے کی وجہ سے اس شہر میں کئی بار سیلاب آیا، جس کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، جبکہ کچھ تاریخ دان آثار قدیمہ کے ثبوت اور ملبوس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بیرونی آریائی اقوام کے حملوں سے موئنجو دڑو تباہ ہوا تھا۔ قرآن مجید میں صراحتاً موئنجو دڑو یا وادی سندھ نامی کسی قوم کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا کلام ان عربوں سے مخاطب تھا جنہیں صرف اپنے ارد گرد میں بسنے والے اقوام کا علم تھا، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں یہ صاف کر دیا کہ دنیا کی ہر قوم کے طرف کم از کم ایک پیغمبر ضرور بھیجے گے، جن میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، بنی اسرائیل کا ذکر خصوصی طور سے قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اشارتاً کچھ قوموں کا ذکر کیا ہے جنہیں خاص ناموں اور القاب سے پکارا گیا۔ ان میں ایک قوم اصحاب الرس تھی جس کا ذکر سورہ فرقان میں کچھ اس طرح ہے، اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے بیچ میں بہت سے ساتھ والوں کو ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ دوسری جگہ سورہ قاف میں فرمایا، ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں نے، اور سمود، فرعون اور لوط کے ساتھ والے قوموں نے۔ ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلا دیا اور ہمارے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ ان آیات میں جس اصحاب الرس کا ذکر ہے ان کے متعلق مورخین اور مفسرین کی مختلف آراء ملتی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ اصحاب الرس قوم عاد کی ایک شاخ تھی۔ وہ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ نے ایک پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس سرکش قوم نے حضرت حنظلہ کا انکار کیا اور حق کے منکر ہو گئے اور انہیں قتل کر ڈالا، لہٰذا اللہ کے قانون کے مطابق پورے قوم پر عذاب آ گیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ جبکہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اصحاب الرس کے شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑا کنواں تھا جس سے وہ کھیتی باڑی کرتے اور پانی پیتے تھے۔ جب حضرت حنظلہ علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دیا تو انہوں نے آپ کو اس کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ کو بھاری پتھر سے بند کر دیا، لہٰذا بطور سزا اللہ کے حکم سے اس علاقے کے تمام کنووں کا پانی سوکھ گیا اور اس طرح یہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے انہیں اصحاب الرس کہہ کر پکارا ہے۔
جب ماہرین آثار قدیمہ نے موہنجودڑو شہر کی کھدائی کی تو انہیں شہر کے اندر بے شمار کنویں ملی جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ یہ کنواں بہت ہی گہرا اور وسیع تھا۔ اب یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ وادی سندھ کی اتنی ساری قوموں اور شہروں میں موہنجودڑو ہی وہ واحد شہر تھا جس میں سب سے زیادہ کنویں دریافت ہوئی تھی، جبکہ ہڑپا اور مہر گڑھ کے علاقے بھی موہنجودڑو کے ہم عصر تہذیبوں میں تھا۔ یہ موہنجودڑو میں ان شہروں کی بنسبت 7 سے 8 گنا زیادہ کنویں کھودی گئی تھی۔ آثار قدیمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موہنجودڑو کے لوگ بت پرست تھے۔ وہاں سے دریافت شدہ مورتیاں ان کی شرک کی گواہی دیتی ہے۔ ایک حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں ایک سب سے بڑا کنواں بھی دریافت ہوا تھا جو شہر کے بیچوں بیچ کھودا گیا تھا، لہٰذا مورخین نے اس شہر کو دی سٹی آف ویلز یعنی کنووں کا شہر قرار دیا ہے۔ ان ثبوتوں اور حقائق کے سامنے آنے کے بعد یہ بات بعید نہیں کہ یہ قوم جسے آج ہم موہنجودڑو کے نام سے موسوم کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جسے قرآن مجید میں اصحاب الرس کہا ہے۔